بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو کال کے بعد ملک میں جو احتساب کا بیانیہ ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون اب سوالات اٹھا رہی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو احتساب کے بیانیہ جو کہ تحریک انصاف نے بھی دیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ماضی کے اندر جو پاناما لیکس آئی تھی اور پاناما لیکس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا تھا، اس احتساب کے عمل کے اوپر بھی، اس کی شفافیت کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ حکومت اس کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن فوج اور عدلیہ کے خلاف مہم چلانے سے باز رہے۔ کیا فوج اور عدلیہ کے خلاف باقاعدہ مسلم لیگ نون مہم چلا رہی ہے؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب کے اندر وہ کیوں نہیں حکومت کروا پا رہی۔ بلدیاتی انتخابات کروانا بہت ضروری ہو چکا ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، ابھی تک بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ کیا اس کے پیچھے ان کی گورننس ہے، بیڈ گورننس ہے؟ کیا اس کے پیچھے یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ووٹ نہیں پڑیں گے، اس وجہ سے یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں کرنل ریٹائرڈ محمد مبشر صاحب کا، آپ لارڈ میئر لاہور ہیں۔ سر آپ کو بہت مبارک ہو، بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناصر سلیمان صاحب، آپ وائس چیئرمین ہیں سی ایم کمپلینٹ سیل کے۔ ناصر سلیمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ میں کرنل صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ فوج اور عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ آپ کا کام تھا کہ آپ لوگ اپنے ثبوت پیش کرتے، منی ٹریل پیش کرتے، اپنے آپ کو کلین کرتے، لیکن آپ لوگ مہم چلانے کی طرف چل پڑے ہیں، اور وہ بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف۔ کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا اس کو آپ وقتی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ لگی، عدالتوں نے قانونی تحفظ دیا، ٹھیک، پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا راج ہے، قومیں ترقی کر گئیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر پائے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم نہیں چل سکا؟ ٹھیک، آئی کین ناٹ کمنٹ کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کتنی گہری ہے اور کس طرح ہوتی ہیں، مگر یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ بھٹو صاحب کی حکومت چل رہی تھی، ایک ایجیٹیشن ہوئی، جس طرح بھی ہوئی، فوج نے اقتدار سنبھال لیا، اس کے بعد مارشل اللہ لگتے رہے، اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے لگایا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آ گئے، بیچ میں یحییٰ صاحب بھی ہو گئے 3-4 سال کے لیے، تو ہر دفعہ ہی تقریباً لیجیٹیمیسی تو عدالتوں نے دی نا۔ ٹھیک، تو کہاں لکھا ہے کہ ایک فوج جو ہے زبردستی جب حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے عدالتیں اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے دیں؟ یہ میڈیا میں آپ کے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، جنم دیا جاتا رہا ہمیشہ سے، مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کرتے ہیں نا۔ اب جو عدالتیں ہیں اگر ان کی کوئی فلمیں آ گئی ہیں یا اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو چونکہ پریزنٹ گورنمنٹ کی جو اپوننٹ ہے، پولیٹیکل اپوننٹ ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، تو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں سارا چیز ہے، ان کے جو سارے دوست بیٹھتے ہیں اپوننٹ کا مقابلہ کریں نا سر، آپ تو عدلیہ اور ججز کے اوپر میری آپ بات تو وہ نوز کے یہ ایک الزام لگایا گیا نا کہ پی ایم ایل این کر رہی ہے یہ سارا کچھ، کیا یہ ثابت ہو گیا؟ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے پاس سارے لوگ آتے ہیں۔ حلفیہ بیان لندن کے اندر سر جا کے نوٹ کیا کہا انہوں نے؟ حلفیہ بیان انہوں نے جو بھی دیا تو ہی از ریسپانسبل، تو ان کو میرا خیال ہے بلا لیا ہے کہ آ کے کورٹ میں بتا دیں کہ کس نے کہا، کس کے کہنے پر ہوا۔ میں ابھی یہاں قیاس رائی کر دوں تو جنہوں نے دیا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ زندہ سلامت ہیں، حیات ہیں، وہ کورٹ کے سامنے آئیں گے، کورٹ نے بلا لیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹھیک، دیٹس آل۔ سر اس سے زیادہ بہتر یہ نہ ہوتا کہ نواز شریف صاحب سے جو چیز مانگی گئی تھی اس کی منی ٹریل بھی دے دیتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ وہ ان کے خلاف سازش ہوئی، کسی نے کی نہیں کی، اس کو سائیڈ پہ رکھیں، جو مانگا وہ تو دے دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے پاس نیب ہے، ٹھیک، لامحدود اختیارات تھے، انہوں نے سارا کچھ کیا۔ کورٹس جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کی جیب میں نہیں تھی نا، حکومتیں وقت کے ساتھ ہی ہوتی ہے کسی حد تک۔ کورٹس جو ہیں گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہونا بھی ایسے چاہیے، مگر ایک تاثر ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے کورٹس اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور جسٹس صاحبان کے بیانات ہیں کہ یار ہمیں نوکری کرنے دو، اس طرح کی بھی فلمیں آ رہی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں لگانا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت تو ہو گیا نا۔ ہم تو نہ صرف اپوزیشن ہے بلکہ وہ اپوزیشن ہے جس کے اوپر اس وقت کا ملک کا پرائم منسٹر جو ہے 3.5 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ لوٹ کے کھا گئے۔ آمین رحمت اللہ عالمین کانفرنس ہو، کوئی ادبی کانفرنس ہو، کوئی انٹرنیشنل میٹنگز ہوں،
تو محترم وزیر اعظم صاحب کا یہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ لوٹ کے کھا گئے، تو ہر چیز تو آپ کے کنٹرول میں، ایف آئی آپ کے پاس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس ہیں، آپ منی ٹریل نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دیں ہر چیز. آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں منی ٹریل نہ تھی نہ رکھی جا سکی، جس کی بنیاد کے اوپر تو سزا ہوئی ہے سر، تو سزا ہوگی، تو اب کس چیز کا کہ جی منی ٹریل خود دے دیں سزا جس طرح ہوئی، جو الزام جرم میں ثابت کیا گیا وہ بھی ساری دنیا کے پاس ہے. اچھا چلے فرید پراچا صاحب کی رائے لیتے ہیں اس کے اوپر. فرید پراچا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ پورے احتساب کے نظام کے اوپر مسلم لیگ نون جو سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، اس سے ان کی کاوشیں کامیاب ہو پائیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ بڑی بات نہیں تھی سر کہ جس جرم کی وجہ سے آپ کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے آپ اس کو ثابت کر دیں، منی ٹریل دے دیں، اپنی صفائی پیش کریں، معاملہ ختم ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان، یہ جو ذمہ داری ہے احتساب کی، جی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، جنہوں نے دعوے بھی کیے، جنہوں نے نعرے بھی لگائے، جنہوں نے احتساب کی بات بھی کی، جنہوں نے انہی موضوعات پر دھرنے بھی دیے، ذمہ داری تو ان کی ہے. اچھا اب یہ ہے نا کہ جی آپ اس ساری ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی کہ جی ہم اتنے ڈالر جو ہے 200 ارب ڈالر واپس لائیں گے اور ان کے منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف کے. تو وہ منہ پہ تو نہیں مارے گئے. وہ 200 ارب ڈالر یا 400 ارب ڈالر یا جو بھی فہرستیں دی گئی، جو چیزیں بھی آئیں، یعنی پاناما لیکس کے اندر 436 افراد اور اس کے بعد پینڈورا لیکس کے اندر 700 افراد ہیں. تو وہ کہاں ہیں؟ وہ کس نے کرنا تھا؟ وہ کون سی عدالتی نظام تھا یا عدالت کے پاس تھی یا کس کے پاس تھا؟ اور نیب نے کیا چیز کی ہے؟ تو یہ سارے سوالات ہم تو اس اینڈ پہ ہیں نا کہ جس اینڈ پہ ہمیں ان سے بھی شکایت تھی، ہمیں ان سے بھی شکایت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کے جی احتساب ہونا چاہیے، بے لاگ ہونا چاہیے. 436 کے خلاف ہم ہی گئے تھے سب سے پہلے، پھر ابھی جو پنڈورا لیکس آئی ہیں پھر ہم گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں اگر ہیں یا اس کی تردید کر دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یا اگر یہ ہیں تو ان کو آگے چلائیں. اور یہ کہ سلیکٹڈ قسم کا اور وہ بھی میڈیا ٹرائل ہے، وہ اس کا تو قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے نہ ہمارے خزانے میں کوئی چیز آئی ہے. اب تک لوٹی ہوئی دولت اس کا $1 بھی جو ہے وہ نہیں آ سکا. ہم نے تو دھرنے دیے، ٹرین مارچ کیے، اب بھی ہم یہ ان کا کنڈکٹ ہے، یہ وہ نہیں کر سکے. اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں. ان کا 3.5 سال کا جو کنڈکٹ ہے اور پھر نیب کا جو کردار ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو مبینہ آڈیو کال ہے سر، یہ ان کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. جب یہ ان کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں تو ان باتوں کو اب مسلم لیگ نون جب سامنے لا رہی ہے تو آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کا یہ کردار کس تاریخ میں اگر دیکھا جائے گا تو کس نظر سے اس کو دیکھا جائے گا؟ جب ہسٹورین اس کو لکھے گا تو کیسے لکھے گا؟ سب سے پہلے تو عدلیہ کا کردار ہے، پھر مسلم لیگ نون کا بھی کردار آئے گا سامنے کہ جی اب آپ ان چیزوں کو. سوال یہ ہے سازش وہ تھی یا یہ سازش ہے؟ سازش تو یعنی خود نظام عدل کے خلاف ہے نا جی. اصل سازش تو وہ ہے کہ عدالتیں بے بس سی ہوتی ہیں، وہ صرف ریمارکس دیتی ہیں اور ریمارکس بڑے دھڑلے دار ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو اس سمت جا رہے ہیں، لیکن اچانک عدالتوں کے فیصلوں میں یو ٹرن آتا ہے اور اس جو ریمارکس وہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بحالی کی تحریک میں ہم نے بھی حصہ لیا. بالکل ٹھیک ہے. جماعت اسلامی میں ہم سڑکوں پہ تھے، ہم نے مارے بھی کھائی، سب کچھ ہے. لیکن جج بحال ہوئے، عدلیہ بحال نہیں ہوئی. یعنی چیف جسٹس بحال ہو گئے، کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ ہیں، کئی سالوں سے پینڈنگ ہیں. 2.5-3 گھنٹے کا یہ ایک وقت ہوتا ہے عدلیہ کا. یعنی آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مبینہ آڈیو کال ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں صداقت ملتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی عدلیہ استعمال ہوتی رہی ہے اور شاید اب بھی کہیں ہوئی ہے. آپ کی یہ رائے ہے بینگ انڈیپینڈنٹ جماعت ہونے کے ناطے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اب آ رہی ہیں یہ ایسے گٹر سے ڈھکنا اٹھ رہا ہے. اچھا، آگے موجود تھی، چیزیں تو موجود تھی، صرف اب سامنے آ رہی ہیں. ناصر سلیمان صاحب پہلے اس کے اوپر کومنٹ کر دیں کہ یہ جو موجودہ سینیریو ہے جس کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ شواہد آ رہے ہیں
گو ان کی تحقیقات کی ضرورت ہے, ان کا باقاعدہ فرانزک ہونا چاہیے, لیکن آپ کی حکومت ہے سر, آپ کی جانب سے بھی ظاہر ہے پھر ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, ثاقب نثار صاحب کو بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے جو چیزیں لائی جا رہی ہیں, یا واقعی ماضی کے اندر کچھ پہلے بھی غلط ہوتا رہا ہے, اگر ایک اور غلط ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں ارسلان, آپ نے یہاں پر آج دعوت دی ہے. اس حوالے سے جو ہمارے دونوں سینئر پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, اور فرید پراچا صاحب تو پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان میں اداروں کی بحالی کے حوالے سے کام کرتے ہوئے گزار دی ہے. دیکھیں جو پولیٹکس ہے وہ مسلسل عمل کا نام ہے. کسی بھی علاقے کے اندر اس طرح کا معاشرے کی ڈیولپ کرنا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو. تو جہاں تک آپ نے ابھی ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے, اس سے پہلے ایک جسٹس صاحب نے بیان حلفی لندن کے اندر سے جاری کیا ہے جس کے نوٹری پبلک جو ہے وہ تقریباً سیم ہے. تو ادارے بھی یہاں موجود ہیں, پبلک کو بھی اب میڈیا دیکھتے دیکھتے اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ وہ میچور لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل گینز کے لیے اخلاقیات کو جب آپ پھلانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اگر میں نہیں ہوں تو ساری چیزیں خراب ہیں, اگر میں ہوں تو تمام چیزوں کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس سارے سٹانس کے ساتھ آج بھی پاکستان تحریک انصاف پوری تندہی کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس کے لیے ہم نے تمام تر کوششیں کی جو گورنمنٹ کی سطح پہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, وہ عدالتوں کو معاونت دیں کہ اگر ان کو کہیں پر یہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹو کی سائڈ سے ان کو کسی طرح کی کسی انفارمیشن چاہیے یا قانونی معاونت چاہیے تو ہم اس کے لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹس کو استعمال نہ کریں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو پاکستان کے عدلیہ کا نظام ہے اس پہ گورنمنٹ کی انفلوئنس اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ججوں کے متعلق کوئی اس طرح کا معاملہ لے کے آ سکے جو آئین پاکستان کی تشریح کی گئی ہے. اگر یہ معاملات آ رہے ہیں سامنے تو کوئی کمیشن کیوں نہیں بنایا جاتا؟ میں آپ کو پنڈورا لیکس کے اوپر ہم نے کمیشن آلریڈی بنا دیا ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا سر. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ. فرید پراچا صاحب نے بھی اس کے متعلق نشاندہی کی. جو ہمارے یہاں پنڈورا لیکس کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا ہے اس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ جو انفارمیشن آئی ہے اس کے متعلق کارروائی کی جائے. جہاں تک آپ یہ ابھی مبینہ آڈیو ایک نکلی ہے اور اس کے متعلق میں اس معاملے میں ایسے ہے کہ جیسے گٹر سے ڈھکن اٹھ گیا. نہیں دیکھیں اس معاملے میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کا ایک اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہے اور دیکھنے کی نظر ہے. تو فرید پراچا صاحب نے جو معاملہ کیا اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں اور موجود تھیں, ان کی نشاندہی مختلف کارنر سے کی جا رہی ہے تاکہ اس سسٹم کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف لے کر چل رہی ہے اسے ڈی ریل کیا جا سکے. آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی سنیں, اگر کسی کی کوئی آڈیو اگر آپ مبینہ آڈیو کو کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں کسی کے پاس ریکارڈ میں تو ہوگی. اگر تو یہ جب تحقیقات ہوں گی اگر یہ درست ہے یا غلط ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے متعلق میرا خیال ہے ٹاک شو کے اندر تو نہیں. ناصر سلمان صاحب آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ماضی کے اندر ہیں, یہ تو فرید پراچا صاحب کا موقف تھا نا. گزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی جو اس طرف آئے نا. میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہیں گے پراچا صاحب نے کی جس نے بھی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ صحافی ہیں. اس کے علاوہ نسیم حسن شاہ کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر حملہ ہوا ہے اس وقت دنیا نے دیکھا, ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. پاکستان میں میڈیا ہاؤسز اور لائبریریوں میں ان کی تمام فوٹیج موجود ہے. میں اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی تمیز الدین کا کیس ہو یا مولوی مشتاق صاحب کا سٹانس ہو بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے بے شمار چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنی ہیں. اس کے ساتھ آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہماری جماعت کا سٹانس اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں آئین نے باؤنڈریز دی ہیں اس میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے عدلیہ کے اوپر اس طرح کا معاملہ لے کے آیا جائے کہ ان سے پیسے واپس کروائے جائے. ایف آئی اے کو فعال کیا, اینٹی کرپشن کو فعال کیا اور دوسرے اداروں کو ہم نے فعال کیا تاکہ عوام کی
رقم واپس سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، جتنے ایویڈنس آپ نے دیے، جتنے آپ نے باتیں کی ہیں، یہ تمام وہ ثابت کرتی ہیں کہ ماضی کے اندر بدقسمتی سے ادارے استعمال ہوتے رہے ہیں، ہماری عدلیہ بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ماضی کے اندر وہ استعمال ہوتے رہے ہیں تو کیا اس معاملے میں بھی استعمال ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس حوالے سے تو دیکھیں کورٹس بھی موجود ہیں، ہمارے دو جو میرے ساتھ اس پروگرام میں مہمان ہیں وہ بھی پولیٹیکل نمائندے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ یا پارٹی اگر چاہے تو اس حوالے سے کورٹ میں جا سکتی ہے، کورٹ کے اندر جا کے وہ کسی بھی چیز کے متعلق وہ باقاعدہ سے استدعا کر سکتی ہے کہ ہم اس حوالے سے مزید تحقیقات چاہتے ہیں۔ ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو جو تحریک انصاف کے کندھوں پر ذمہ داری تھی کہ انہوں نے احتساب کرنا تھا اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، اگر اس مبینہ آڈیو کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو جو انہوں نے 3.5 سال کے اندر احتساب کیا ہے، اس احتساب کا پیمانہ کیا ہے، اور موجودہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ اس الزام کے اندر کتنی صداقت ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کرنل صاحب، جس آزاد عدلیہ کے لیے آپ لوگوں نے بھی جدوجہد کی، نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا، وہی آزاد عدلیہ کے انہی ججز کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے سر، تو یہ پوری عدلیہ کو ملائن کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا اس پوری پکچر سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا جائے، ایک چٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جی آپ صادق اور امین ہیں؟ آپ کو کیسے اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مارکیٹ میں، جی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ آپ ہاؤ کین یو سے ویری کنفرمیٹلی کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مارکیٹ میں لا رہی ہے اور کوئی نہیں لا سکتا؟ اور کون لا رہا ہے سر؟ تو بینیفیشری تو آپ ہے نا؟ نہیں بینیفیشری رانا شمیم صاحب کے تو بیٹے نے باقاعدہ کہہ دیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں بینیفیشری رانا شمیم صاحب آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بینیفیشری ہم ہیں؟ ایک حقائق ہیں، وہ پبلک کر دیے گئے ہیں، کس نے کیے ہیں؟ آپ کی جانب سے پبلک ہو رہے ہیں سر، وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پبلک ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے جی سر، پھر عدالتیں ہیں نا، ٹویٹر میں آ گیا نا، تو عدالتیں ہیں، ان کو بلا لیں، نوٹس سرو کر دیں، آگے وہ اپنے سامنے بیان لے لیں، ان کو سزائیں سنا دیں، بات ختم۔ کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ حکومت کے پاس جیسے میرے بھائی نے فرمایا ہے، ایف آئی اے ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ انڈر دی کور اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، سامنے وہ کوئی اور ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، نیچے کوئی اور ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے لنڈن میں بھی تو بیٹھے ہیں نا، تو ادھر سے بھی تو وہ ساری کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی انہوں نے پچھلے میرا 3-4 دن پہلے کہا ہے کہ جی یو کے کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ جو غیر قانونی طور پر ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے، جو بھی ہے لے آئیں ان کو۔ ریگولیٹنگ اتھارٹی تو یہی ہے نا، اختیارات تو ان کے پاس ہے نا، سارا کچھ ہے نا اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، تو پھر یہ کہتے جانا کہ جی انہوں نے کیا، یس اگر انہوں نے کیا ہے تو they should be called۔ سر یہ تو بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہے نا کہ اگر انہوں نے لانا ہے آپ کو یا کچھ کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار ان کے پاس۔ کنہوں نے لانا ہے؟ ایک منٹ سنیں میرا سوال، کنہوں نے لانا ہے بتائیں، کس کو لانا ہے؟ حکومت نے۔ کس لیے؟ اگر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا بگوڑا بھاگ گیا سارا کچھ، تو حکومت تو ان کے پاس ہے۔ میں دوبارہ وہی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہر ایجنسی ان کے پاس ہے، باہر کے ملکوں کے ساتھ معاہدے حکومتیں کرتی ہیں، اپوزیشن نہیں کرتی، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس وقت عدالتیں بیٹھی ہیں، وہ بھی میرے دونوں معزز بھائی جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ انفلوئنس ہوتی رہی ہیں گورنمنٹس کے ہوتے رہے، اور انہوں نے باقاعدہ مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس کا ریفرنس بھی دیا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کڑے احتساب کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو کہتے تھے نہیں تھے کہ میں ان کے گلے سے یہ پیسے نکال لوں گا، ان کو میں گھسیٹوں گا، تو بھئی سارا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ نے مانا ہوا ہے کہ میں ان کو گھسیٹوں گا، تو آپ کو 3.5 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اگر کسی نے یہ کیا تھا تو نہیں، ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، تو who is responsible؟ کس کی ویکنس ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اب سر اس کے اوپر آ جائے نا، سنیں نا، انہوں نے ماضی کے ریفرنس دیے، انہوں نے جسٹس قیوم کی بات کی کہ جی ماضی کے اندر بھی یہ اداروں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، پولیٹیشنز کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ پہ حملے کی انہوں نے بات کی۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو تمام باتیں ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹھیک ہے، ہمارے اوپر الزام لگتے رہے، ہماری حکومتیں تھیں، انہوں نے تو یہ نعرہ لگایا تھا، پورے پاکستانی قوم کو یہ کہا تھا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم سب کو ملیا میٹ کر دیں گے، پاکستان کو کرپشن فری کر دیں گے۔ آج مجھے بتائیں، نہ تو کرپشن فری ہوا،
نہ جنہوں نے پیسہ کھایا جیسے یہ کہتے ہیں، نہ تو ان سے پیسہ نکلوایا جا سکا. ٹھیک. اور نیب کے اوپر ایک اور الزام لگ گیا کہ جی یہ کہتے تھے کہ 600 یا 700 ارب جو ہے وہ لوگوں سے ہم نے نکلوایا. تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں آج کہ وہ پیسہ کہاں جمع کروایا، کدھر گیا وہ پیسہ. تو بات یہ ہے کہ جب ادارے سارے حکومت کے ماتحت ہوں اور نیب کے اوپر ایک نیا آرڈیننس لا کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ان کو کمزور کر دیا ہے، تو وہ تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ٹول تھا احتساب کے لیے. وہ بھی آپ نے کمزور کر دیا. یہ اس کی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. میرا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ثاقب نثار صاحب نے اس مبینہ آڈیو کال کی تردید کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب تردید کر دی ہے، آپ لوگوں کی جانب سے جو لندن سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ جاری ہوا ہے کہ جی یا تو عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کر دیں ورنہ ویڈیو بھی ایک آ رہی ہے. تو اب یہ کیا تھریٹ کر رہے ہیں سر آپ؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو پہلے بات یہ شروع کی تھی، یہ لندن سے بیان جاری ہوتا ہے جی. اگر مارشل لا نظریہ ضرورت کے تحت لیجیٹیمیسی اختیار کر سکتا ہے مارشل لا کا دور، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے نا میاں نواز شریف. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف. سر آپ جا رہے ہیں، سر آپ سر سنیں نا، گزارش پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ پہ الزامات تھے آپ ان الزامات سے بری ہو جائے. وہ ہو تو آپ بھائی تو انکوائری کرا لیں، اگر غلط ہے تو آپ پکڑ کے اندر دے دیں لیڈرشپ جنہوں نے یہ کیا، جس پارٹی نے کیا. سر یہ آڈیو کالز کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کے اوپر جو کیسز تھے سر، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کیسز میں کم از کم آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے یار ہم نے غلطی نہیں کی. تو کیسے عدالتیں پروو کر دیں گے؟ سر وہ احتساب عدالت انجینئر تھی نا، اللہ غریق رحمت کرے، جسٹس ارشد ملک کی عدالت انجینئر تھی نا. سر ایک لمحے کے لیے مان لیں، سر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ انجینئر تھی، انہوں نے آپ کو سزا دینی ہی دینی تھی. نہیں، آپ کی ویڈیو بھی نکلی نا. سر سنیں نا سر، میری سر ایک سوال ہے، سر ایک سوال ہے. وہ انجینئر تھی، ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو آڈیو بھی مان لیں یہ انجینئر ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس وقت انہوں نے ان کو سزا دینی ہی دینی تھی. اب تو آپ کے پاس موقع آزاد عدلیہ ہے، آپ اپنے آپ کو پروف کریں. اگر آپ ثابت کر دیں گے، منی ٹریل پیش کر دیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. سنیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا کس جرم پہ دی گئی ہے بتائیں؟ منی لانڈرنگ پہ دی گئی ہے، پیسہ کھانے پہ دی گئی ہے، فراڈ کرنے پہ دی گئی ہے، یا وہ شناختی وہ جو اقامہ تھا اس پہ دی گئی ہے؟ بچے سے تنخواہ نہ لینے. ساری دنیا نے کہہ دیا نا. میں ہوں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بیٹے کی فیکٹری ہے پاکستان میں ہی ہے، اس نے مجھے اعزازی طور پہ چیئرمین لگایا ہوا ہے. وہ مجھے 5 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں دیتا. میں لاہور میں آپ کو 50 فیکٹریاں ایسی گنا دیتا ہوں. دیتے ہیں، تو وہ دیتے ہیں. بیٹا جو ہے ایم ڈی ہے، باپ جو ہے وہ چیئرمین ہے. he doesn't sit in his office. میں سر آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی اگر مبینہ طور پر عدالتیں انجینئر تھی، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں، اول تو ایسا نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں اور اس وقت ضروری تھا سزا دینا، تو اب تو عدالتیں موجود ہیں نا سر. بجائے ان عدالتوں پہ سوال اٹھانے کے آپ ان عدالتوں کے اندر جا کے ثابت کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کے ثبوت کو ثبوت مان لیا جائے گا تو مانیں. آگے بڑھتے ہیں جی. میں فرید پراجہ صاحب کو ایک بات بتاؤں، سوال بڑا جنون ہے کہ اگر اس وقت کی عدالتوں کو مان لیا جائے کہ وہ غلط تھی عدالتیں، ان عدالتیں نہیں انڈیویجولز غلط تھے، اور اس وقت جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جسٹس ارشد ملک صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے سزا دے دی. ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں، لیکن سر موجودہ عدالتیں تو آزاد عدالتیں ہیں نا سر. جسٹس گلزار نے ابھی کل ہی آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر کہا بھی ہے. تو اگر اب یہ دوبارہ ریویو پٹیشن کے اندر بھی چلے جاتے ہیں تو کیا ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی؟ یہ کم از کم ملائن تو نہ کریں. بات تو یہ ہے کہ نظام عدل کو بہت کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں موجودہ چیف جسٹس ہوں یا سابقہ ہوں، اس پر بحث کیے بغیر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، یعنی 3.5 سال گزر گئے ہیں، کیا انہوں نے کیا ہے نظام عدل کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ٹھیک، ایک نظام عدل کا تعلق ہے سیاستدانوں کے، ان کے کیسز سے، ٹھیک، ایک تعلق ہے عام آدمی سے. عام آدمی تو انصاف کے لیے اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو وہ کھٹکھٹا سکے. اتنا مہنگا انصاف ہے، پھر ہے نہیں، انصاف نہیں ہے. ان کے کیسز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ قید زندگی سے آزاد ہو جاتے ہیں لیکن مقدمے سے آزاد نہیں ہوتے. یعنی جب وہ مقدمے سے بری ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو 3 سال پہلے فوت بھی ہو چکا تھا. تو یہ جو ہمارے نظام عدل کے اوپر روز سوالات اٹھتے ہیں، اس کو بھی کسی نے ٹھیک کرنا ہے. اور کیا ہم مل جل کر سارے، یعنی ٹھیک ہے یہ کیسٹ چل رہے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ٹھیک ہوں گے، یہ غلط ہوں گے،
جسٹس شوکت صدیقی اس کے معاملات ہیں، لیکن یہ کہ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی سوچ و بچار کی ہے؟ کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، آج کی جو حکمران ہے کل وہ بھی اس کیا وے فارورڈ ہے آپ بتائیں، کیا ہونا چاہیے، کون بیٹھے، کس کو بٹھایا جائے، تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر کیسے آئیں گے؟ پہلے تو خود عدلیہ کو سوچنا چاہیے نا، اچھا، یعنی جو ہمارے موجودہ جج حضرات ہیں ان کو کہ یہ جو اتنے ہے کہ یہ آپ جو ایک یعنی جو ان کا اصل کام نہیں ہوتا، ایگزیکٹو کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس بلڈنگ کو گرا دو، اس بلڈنگ کو گرا دو، یہاں بلڈوزر چلا دو، وہاں کرو، بغیر اس بات کے کہ وہ لوگ جنہوں نے خریدے تھے وہ کہاں جائیں، اور جنہوں نے بیچے تھے یا جنہوں نے منظوریاں دی تھی ان کے اوپر کیا زد آئی ہے، وہ اس کے بجائے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرف توجہ دیں، ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کیا اس وقت اس معاملے کے اندر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے؟ تھورولی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے چیزوں کو، ہونی چاہیے۔ ہاں انویسٹیگیشن۔ ناصر سلمان صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ نیب کے اوپر تنقید ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، جسٹس جاوید ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نیب ہیں سر، ان کو آپ نے پھر سے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کر کے ان کو پھر بٹھایا ہوا ہے، ابھی گو کہ وہ آرڈیننس کی صورت میں ابھی آگے جا کے آپ کے لیے وہ بھی چیلنج موجود ہے۔ آپ نے شخصیات کو ایک تو اداروں سے بالا تر کیا، دوسرا جو احتساب کا نعرہ آپ نے لگایا اس کے اوپر آپ انصاف فراہم نہ کر سکے، پھر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ نہ کر سکے۔ سر تحریک انصاف تھی، انصاف فراہم کرنا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ادارے استعمال ہوتے رہے۔ دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ول ہے جو پولیٹیکل، وہ پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی جو 25-26 سال پہلے تھی، جس بنیاد کے اوپر پارٹی کو تشکیل دیا گیا وہی ہے۔ جہاں تک آپ یہ معاملہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے اندر کیس جا رہا ہے اور وہاں پر جو پیشی ہوتی ہے اس کے وقت جو ہنگامہ یہاں برپا کیا جاتا ہے اور اداروں کو دباؤ میں لیا جاتا ہے، اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ جو معاملات ہیں جن کیسز کو عدالتوں نے ابھی، میں سمجھتا ہوں کہ فرید پراچا صاحب نے بھی اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ میرے نالج کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں اعلیٰ عدلیہ کے اندر کیسز پینڈنگ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت جو تعاون فراہم کرنا چاہتی کر سکتی ہے اس کے لیے تو ہم بالکل ریڈی ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے جن معاملات میں پیش رفت کرنی تھی انہوں نے ابھی تک کی بھی ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی بھی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی مجموعی حالت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ججز کے جن جن علاقوں میں بینچز بننے ہیں اور ہائی کورٹ کی ایکسٹینشن ہونی ہے اس کو تیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم ترین جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے، میں احتساب پہ آ جائیں، جو آپ نے 3.5 سال احتساب کا یہ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دیا احتساب کا۔ جو معاملات ہم نے کورٹس کو پرووائڈ کیے ہیں ان کے اوپر فور اور فوری عدالتی نظام کے تحت فیصلے کیے گئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے شدید بڑی ضروری بات ہے، اسے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے صرف یہ بتائیں، میاں نواز شریف اینڈ فیملی پہ آ جائیں، زرداری فیملی پہ آ جائیں، ہم اپیل میں جا سکتے ہیں یا ہم یہ معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ سر انہوں نے آپ پہ الزام، سر سنیں نا، انہوں نے آپ پہ الزام لگایا جی آپ پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں نیب کے ذریعے سے۔ کس کو کیا ہے اچھا سنیں نا، وکٹمائز آپ ہمیں ایک بھی کوئی کیس بتا دیں جو جماعت اسلامی کے کسی آفیشل کے اوپر اس حکومت نے بنایا، ذرا سنیں میری، جو بھی کیس ہمارے یہاں پر آتا ہے ان کے اوپر عدالتیں یہ بات کا فیصلہ دیتی ہیں کہ کیا اس بندے نے یہ جو ملزم ہے اس نے یہ جرم کیا یا نہ کیا۔ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایک بھی کیس کیا واپس لیا ہے؟ تحریک انصاف موجود ہے سر، یہ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے کہ جناب ملک سے جو جنہوں نے لوٹ کھایا ملک کو، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان کے یہ جو ریفرنسز کورٹ کے اندر ہیں، کورٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد کرے، اور اگر حکومت اس پہ عمل نہ کرے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور اور اپنا اس دعوے سے کہ پاکستان کے عام شہری کو آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت جو حقوق ملنے چاہیے تھے وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو ہماری 90% عام عوام ہے اس کا تعلق لوئر کورٹ سے ہوتا ہے، اس کو لوئر کورٹس کے اندر جتنی بھی ریفارمز ہیں وہ عدلیہ لے کے آتی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اس معاملے میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو معاونت تو فراہم کر سکتی ہے۔ میرے بہت سینئر پولیٹیشین میرے ساتھ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان معاملات میں یہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں، میں کرنل صاحب نے بھی کھل کے بات کی ہے، آپ کا احتساب کا بیانیہ سر بری طرح سے ناکام ہوا ہے، سر قائم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم نے ایک کوئی 1 روپیہ ثابت
کر دیں شہباز شریف سر کو، سنیں نا سر سنیں چارجز ان کے اوپر لگائے گئے تھے، ناصر صاحب کوئی 1 روپیہ ثابت کر دیں جو آپ نے وصول کیا ہو میاں نواز شریف نے. آپ کو بتایا پاکستان کے آئین کے تحت جو نظام ہے یہ معاملات کورٹوں کے اندر ہوتے ہیں اور کورٹ میں ہم یہ معاونت دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے پاس آیا اس پہ فیصلہ فرمائیں. سر وہ معاونت بھی تو نہیں دی جا رہی نا. کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہمارے تمام ایڈوکیٹ جنرل وہاں پر پیش ہوتے ہیں. ناصر صاحب سوال یہ ہے کہ پھر کس نے جواب دہی کرنی ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ عدلیہ کا جو معاملہ ہے یا تو قانون کو دونوں سیشنز کے اندر ملا کر اس کے اندر قانونی امینڈمنٹ کی جائے. دیکھیں نہ تو کسی جج اور نہ ہی کسی لوئر کورٹ کے جج کی گورنمنٹ اس معاملے پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرتی ہے. اس معاملے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. جی یہ احتساب عدالت میں آج کل میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. یہ جو بھی پچھلی تاریخ تھی تو جو جج صاحب تھے انہوں نے کس کو کہا، وہ جو ایف آئی اور سرکاری محکمے تھے، کہ بھائی آپ آتے ہیں تاریخ ہو جاتی ہے، جس پہ الزام لگایا وہ بھی آ جاتا ہے، تو آپ اپنا کیس تو بنا کے دیں ہمیں، آپ اپنا فائنل کیس تو لائیں. نہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا مریم صاحبہ کے کیس کے معاملے میں نیب کی پروسیکیوٹر نے کہا جی ہمیں انہوں نے کہا کہ شاید 1 مہینہ یا میں اوور نہیں کر سکا 2 مہینے یا 1 مہینے کی، تو انہوں نے کہا آئی گیو یو 2 months اور 1 month اور آپ پورا جو کیس ہے وہ بنا کر لائیں گے. وہ بھی آتے ہیں آپ سے میں کہتا ہوں کیس بنا کے دو، ایویڈنس دو، جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جج از ویٹنگ فار دیٹ. ہائی کورٹ کا آپ نے خود بتا دیا اور ججز جو ہیں میری آپ پر سنیں، میں نے یہاں پر رات کے تاریخی کے اندر آپ کی بات نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں میں خود پیش ہوتا رہا ہوں عدالتوں میں، 30 مہینے میں نے کاٹے ہیں نا. بالکل ٹھیک. 25 مارچ کو حکومت کے ساتھ ساتھ 25 مارچ کو ہم بحال ہوئے اور ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے اور پھر ہمیں دوبارہ ہماری پیشی 15 اکتوبر کو 7 مہینے بعد حکومت کو جو ہے واضح ہدایات دی گئیں کہ ان کو بحال کریں. 20 تاریخ تک پھر لیٹر نہیں نکلے تھے، 20 کو پھر ہماری پیشی ہوئی. تو کیا ہوا؟ سرکاری افسر کی بےعزتی ہوئی، چیف سیکریٹری کی. کون ہے اس کا باس؟ چیف منسٹر پنجاب ہے اور عمران خان صاحب ہے. تو بات مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار کسی قانون کا کے تحت. اور میں آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا بلدیاتی انتخابات کے اوپر بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا کرنل صاحب، ایک تو آپ کو پھر سے چارج سنبھالنے پہ دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں پروگرام کے اندر. دوسرا سر اختیارات اب موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. وہ ناصر صاحب لیٹ آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ رستے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی کام کروائیں سر. میں اس سے پہلے ایک بات جو چل رہی تھی نا، آپ نے مجھے کہا تھا میں سوال پوچھوں گا. اچھا دیکھیں یہ ابھی جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس میں شاید یہ موجودہ حکومت کہتی کہ ہم نے 28 بل جو ہے وہ پاس کرا لی. جی جب ہم کورٹس میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جو بل جو یا جو قانون بنایا پارلیمنٹ نے ہم نے اسی کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. تو ابھی یہ جو 28 بل پاس ہوئے ہیں تو اس میں عدلیہ کی طرف بھی آ جائے نا کہ عدلیہ میں ان ریفارمز کی ضرورت ہے. تو جب عدلیہ یہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرنے کے پابند ہیں، تو پھر جب یہ ہم سارے کہتے بھی ہیں کہ عدلیہ کمزور ہے، عدلیہ کے فیصلے نہیں ہیں، تو پارلیمنٹ بنا دے نا قانون. میں تو پارلیمنٹیرین نہیں ہوں، میں تو گلیوں محلوں کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، ایک اخباریں اور آپ جیسے لوگوں بالکل ٹھیک ہے پارلیمنٹ بنا دے. بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. اب آئیں سر بلدیاتی انتخابات پہ. آپ سے سر آپ لارڈ میئر بن گئے دوبارہ سے، اب ہم آپ سے پوچھیں گے سر یہ سڑکیں تو ٹھیک کرا دیں سر. چلیں آپ کے پاس یہ کم از کم اورنج ٹرین کا نیچے کا ٹریک صاف ہی کرا دیں سر، وہاں سے گندی اٹھوا دیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس 2 دفعہ گیا. اچھا موقع پہ گیا، ان کو بولا کہ آ کے مجھے پریزنٹیشن دو. 2013 کا جو قانون ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کا سیکشن 87 ہے جو ذمہ داری لگاتا ہے میئر کی اور کارپوریشن کی، لاہور کارپوریشن کی، کہ یہ ساری چیزیں آپ نے لک کرنی ہے اور دیکھنا ہے. جب میں نے متعلقہ اداروں کو بتایا تو وہاں سے پتہ کیا جواب آیا کہ ہمیں بڑے سخت آرڈرز ہیں، آپ ادھر ہی کام کرتے رہیں، آپ میئر کے پاس نہیں جائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی، میری تو الیکٹڈ باڈیز ہیں، ہر گلی محلے میں 13 بندوں کی یو سی ہے، سرکار نے ان کی آفیشیل حیثیت کو مانا ہوا ہے. میرے دور میں تو میں 28 سے لے کے 32 تک جو سینیٹری ورکر ہیں میں ان کو دیتا تھا، انہوں نے ہر ایک گلی محلے میں صفائی کرانی تھی. ابھی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں یہ مجبور ہے. میں آپ کو یہ مثلا قسم پر نہیں کھانی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈیلیور نہ کر سکیں. اچھا دوسری بات جی جو آرٹیکل سیکشن 103 ہے ہمارے 2013 کا ایکٹ کا، 2013 کا ایکٹ عدالت عظمیٰ نے بحال کیا ہے نا، اس کا ایک سیکشن ہے 103 اور اس کا سب پیرا ہے 4. وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے لوکل گورنمنٹس کے بجٹ پاس ہو چکے ہوں اور اگلی حکومت آ رہی ہو ان دا ریزلٹ آف نیو الیکشنز، لوکل گورنمنٹ الیکشنز،
تو وہ صرف 8% جو پرانا بجٹ پاس ہوا ہے اس کا کر سکتا ہے. اب اگلی حکومت کا کہیں دور دور پتہ نہیں ہے. ابھی یہ پھر کہتے ہیں جی بل پاس کروانا ہے, الیکشن وہ تو عمران خان صاحب نے کل واضح ہدایات بھی دے دی ہیں. دیکھیں ہدایات بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں, ڈاکومنٹیشن از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, جب تک یہ نیا الیکشن نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا یہ پابندی ہمارے اوپر. اچھا اب مختصر بتائیں آپ کے پاس اختیارات کتنے ہیں اور آپ کیا کچھ کروا سکتے ہیں؟ صرف 29 کروڑ روپیہ میں خرچ کر سکتا ہوں پورے لاہور میں. پورے لاہور میں یہ 31 دسمبر تک انہوں نے ہم سے دیکھیں بجٹ بنوا لیا 30 جون تک. تو یہ تو مہینہ رہ گیا, آپ اس کی ایلوکیشن کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اس میں تو میں ٹینڈر بھی نہیں کر سکتا. اور بہت سارے اضلاع سے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو کنسرن ڈی جی پی آر ہے شاید جو ٹینڈرز کا نوٹس اخباروں میں دیتا ہے, they are not accepting our tenders. اچھا تو یہ تو کنڈیشن ہے. ٹھیک ہو گیا, اب آگے بڑھنے دیں. فرید پراچا صاحب یہ بڑی زیادتی نہیں ہے سر کہ اختیارات ان کے پاس موجود ہیں لیکن ادارے تعاون نہیں کر رہے, اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ اس کی ریزن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی, اس لیے کہ یہ کسی بھی حکومت کی کامیابی لوکل مسائل کے حل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. ایک طرف بدترین مہنگائی ہے, دوسری طرف گلیاں, سڑکیں, نالے, آپ کوئی بھی لے لیں یعنی یہ بلدیاتی امور سے متعلق ہے, وہاں ہر آدمی وہاں کی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈھیر لگا ہوا ہے گندگی کا, یہ یہاں سے کوڑا نہیں اٹھایا گیا, یہ یہاں ہماری گلی ٹوٹی ہوئی ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے مدت سے, یہ ہر جگہ موجود ہے. گٹرز پہ ڈھکن نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, گٹر بہ رہے ہیں, پانی نیچے. یہ سارا یہ لاہور کی بات ہے کہ جو صوبے کا ایک صدر مقام ہے, اور باقی شہروں کے اندر کیا حال ہوگا. بلدیاتی نظام ہو یا نہ ہو, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی وہ حکومت پنجاب ہے, وہ حکومت جو ہے وہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو بھی ہیں, اسی طرح بلدیاتی نظام سیکٹریز کی صورت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتا ہے. لیکن یہ 3.5 سالوں میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. ہمارے دوست ہیں محمود رشید صاحب, یعنی ان کی ساری تربیت ہی بلدیات کی ہوئی ہے, وہ وہاں سے چلے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. یہ یہاں وہ اکیلے کیا کر سکتے ہیں سر؟ نہیں مراد ہے آپ نے ٹھیک توجہ دلائی. یعنی یہ اتنا بڑا, یہ صرف ٹریک کے اوپر ہی میں نے تو اتنا گند ہے یہاں پہ. یعنی یہ ہے کہ وہ کوئی آ جائے اور آپ باہر سے آپ کیا ان کو یہ دکھائیں گے کہ یہ ہماری اوپر ٹرین چل رہی ہے اور نیچے گندگی. میں عراق میں گیا تو بغداد شہر کا میں نے یہ حال دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں یہ بغداد تو چونکہ جنگ زدہ ملک ہے اس لیے شاید یہاں پہ گورننس نہیں ہے, لیکن آج کل لاہور اسی طرح کا ہو رہا ہے. 4 سال پہلے یہی لاہور تھا نا, یہی سڑکیں تھی نا, ادھر ہی پودے لگے ہوئے تھے نا. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا ہم پیسہ خرچ کر رہے تھے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بلیم آتا تھا کہ جی ہم زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. ہمارا اگر 1.2 بلین تھا نا پر منتھ, تو آج کا حساب کر لیں اور ان سے جا کے پوچھ لیں تقریباً 1.5 بلین کا خرچہ ہو رہا ہے. 40 ارب روپے کی وہیکلز LWMC کے لیے خریدی جا رہی ہیں. 8 ارب کی کہا جی آ گئی ہیں. ویئر آر دوز وہیکلز؟ میں فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بات کروں گا. آپ کو بتاؤں ایک تو آپ ان کو اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کرنے دے رہے. دو کمپنی سر سنیں, ایک تو اختیارات کا استعمال نہیں کرنے دے رہے, دوسرا بلدیاتی انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں سر؟ کرنل صاحب بااختیار ہیں, یہ پوری تم تراک کے ساتھ اپنے دفتر میں نہ صرف تشریف لاتے ہیں بلکہ پوری ذمہ داری سے یہ وہاں پر بیٹھ کے اپنی پارٹی کے نہ صرف کام کر رہے ہیں, یہ خود بتائیں گے کہ یہ ہر روز وہاں پر آتے ہیں. اگر ان کے پاس اختیار نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی صاحب بصیرت آدمی اپنا ٹائم ضائع کرے گا کیا؟ یہ تو پہلے ایک اہم بات ہے. یعنی دیکھیں نا جی, یہ سوال کہ اپنے پارٹی کے کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہاں جو صرف پی ٹی آئی کے MNAs کو فنڈ دیے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت کہہ رہے ہیں؟ کارپوریشن کے پیسے دیے ہیں. یہ تو کرنل صاحب بہتر جانتے ہیں. یہ اس وقت لاہور کے لارڈ میئر ہیں, اور جو لاہور کی جب سے یہ آئے ہیں وہ حالت, اور میں اس سے پہلے بتاؤں جو 2 کمپنیاں تھیں جب سے یہ آیا زیادہ خراب ہو گئی. نہیں ظاہری بات ہے کہ کرنل صاحب اپنی ڈیمانڈ کو نہیں کر پا رہے. ہم نے تو پوری ذمہ داری تھی کہ جو LWMC ہے اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا, ری اسٹرکچر کیا,
اور وہ جو کام یہ 18 ارب روپے میں کرواتے تھے وہ 6.5 ارب روپیہ، اور ہم نے خود LWMC کی نئی گاڑیاں بھی خریدی ہیں جن کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور وہ گاڑیاں ہم نہ صرف کچرا اٹھائیں گے بلکہ اس سے جگہ بہتر طریقے سے ایک پارٹی ہے جس نے ایک تکنیکی کی جو تکنیکی غلطی ہے اس کے پیچھے چھپا کے میدان میں لڑنے سے گریز کیا ہے۔ آپ کی طرف سے ہے نا سر؟ نہیں تکنیکی غلطی کو اس طرح کی نہیں تھی کہ ہم نے کسی سری لنکا انڈیا یا بنگلہ دیش کے آدمی کو تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کیا ہے۔ نہیں بھئی کس طرح سے رکھتے ہیں، ہماری ایک فلسفی ہے، ہمارے لوگوں کی تربیت ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں اگر یہ آج بھی اپنی اس تکنیکی جو انہوں نے ریز کیا ہے پوائنٹ اس سے باہر نکلے اور مقابلے کے لیے پہلوان کی طرح کھاڑے میں آئے تو انشاءاللہ تعالی جو پورے پاکستان میں لہر چلی ہے، ملتان میں عامر ڈوگر صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا تھا نا سر، اور یہ لاہور میں بھی ایک مرتبہ پھر دوبارہ بلہ چلے گا۔ یہ صبح بیٹھے ہیں نا ابھی نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے، صبح یہ LWMC کا چیئرمین مجھے لگا دیں انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر تک لاہور صاف ہو جائے گا۔ لاہور صاف نہ ہو تو دیکھیں جنرل صاحب اب آپ لاہور کے لارڈ میئر ہیں، آپ کے پاس جو اتھارٹی ہے جو آپ کے پاس سن لانا، اب منسٹر جاتا ہے، ایک ہمارا جو ہے نا ڈپٹی میئر وہ پلٹ گیا دوسری پارٹی میں چلا گیا، 9 ڈپٹی میئرز ہیں لاہور میں، میئر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں جائے میئر کے پاس، میں میئر صاحب کے پاس چلو چلتے ہیں نا، آپ کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہی وینٹ بائی ہمسیلف، منسٹر صاحب ایک میئر کے سبارڈینیٹ آفس میں خود جاتے ہیں، وہاں جا کے ڈپٹی میئر کو بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد LWMC جو ہے قانونی طور پہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ نہیں دی، اور وہاں پر جا کے منسٹر بلدیات who is responsible for the entire پنجاب، اور ایک کمپنی میں جا کے وہ میٹنگیں کرتے ہیں، وہ پیچھے کیا رہ گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ 24 گھنٹے میں سے کسی بندے کے 15 منٹ کو فوکس کریں گے تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نکلے گی۔ میاں محمود الرشید صاحب پنجاب کے طول و عرض کے اندر شہروں کے اندر جاتے ہیں، وہ وزیر بلدیات ہیں، اس حوالے سے ہم ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں پوری ذمہ داری سے ہم لوگوں کو اختیارات کو تقسیم کریں گے۔ اچھا مجھے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے صبح LWMC کا چیئرمین بنا دیں، اور انشاءاللہ لارڈ میئر آپ ہیں کرنل صاحب، میں یہ آپ کو کہوں کہ آپ سے یہ باتیں کرتے ہوئے اچھی جیب نہیں دیتی سر۔ ون لائنر بلدیاتی انتخابات کب کروا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم نے ایکٹ کو اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے بالکل ریڈی پڑا ہے، انشاءاللہ تعالی فروری اور مارچ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب کے اندر نہیں آپ دیکھیں آپ نے 2 سال جو کرونا جیسی وبا سے ہم نے نپٹا ہے، جس طرح کے یہاں پر حالات رہے ہیں، جس طرح سے اداروں کو بندش کا سامنا کرنا پڑا، نہیں ایسا سن لے بھائی یہ بڑا ضروری ہے، آپ لوگوں کے سامنے یہ امپیکٹ نہ کریں۔ یہاں پر 4 مہینے تک لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، اور میں آپ کو 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 2020 میں مارچ سے لے کے آپ اکتوبر نومبر تک دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اس طرح کی وبا نے پوری دنیا کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہو۔ تو ہم نے نہ صرف اس سے نپٹا ہے بلکہ اس حوالے سے ہم نے پاکستان کی قوم کو آگے بڑھنے میں مدد دی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔